السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 22واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ پیش ہے غزوہ احد کی تاریخ۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کا نام احد اس لیے پڑا کہ یہ دوسرے پہاڑوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ قریش مکہ جب بدر سے بری طرح شکست کھا کر واپس ہوئے تو یہ ان کو پتہ چلا کہ جو قافلہ تجارت کے لیے ابو سفیان لے کر آ رہے تھے وہ خیریت کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہے، اور اس قافلے کا اصل سرمایہ اور منافع جو 50,000 دینار تھا محفوظ ہے۔ بدر کی اس بے طرح شکست اور ذلت کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ اور بیٹے، بھائی اور بھتیجے اور رشتہ دار بدر میں مارے گئے تھے ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا اور وہ لوگ انتقام کے جذبے سے لبریز تھے۔ بالآخر ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبد العزی، صفوان بن امیہ، یہ لوگ آمادہ بجنگ تھے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے رشتہ دار بدر میں مارے گئے تھے۔ آگے چل کر انہی میں سے ابو سفیان، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبد العزی، صفوان بن امیہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ قریش کے بہت سے سردار جمع ہوئے اور ایک مجلس میں یہ طے پایا کہ ابو سفیان کا اصل سرمایہ چھوڑ کر منافع کی 50,000 دینار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاریوں میں خرچ کیا جائے تاکہ اپنے بھائی بھتیجوں کا مسلمانوں سے انتقام لیا جا سکے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: کافر اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، پس اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب ان پر حسرت اور افسوس ہوں گے، پھر آخر مغلوب ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ آیت 36 سورہ انفال۔ بہرحال قریش نے خوب تیاری کی اور عورتوں کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ مردوں کی ہمت بڑھائیں اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائیں۔ اس طرح قریش کے پاس 3,000 کا لشکر جمع ہو گیا، جن میں 700 زرہ پوش تھے، 200 گھڑ سوار اور 3,000 اونٹ تھے۔ 15 عورتیں ساتھ تھیں۔ 5 شوال سن 3 ہجری کو یہ لشکر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ لشکر جیسے ہی مکہ سے روانہ ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ بھیجا اور قاصد کو تاکید کی کہ خط 3 دن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مکہ سے روانہ ہونے والے لشکر کے بارے میں خط میں مکمل تفصیل لکھ دی تھی۔ یہ خبر پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو لشکر کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کہ فوج کتنی ہے وغیرہ۔ انہوں نے واپس آ کر ٹھیک ٹھیک جو اندازہ کیا تھا وہ بتایا۔ یہ جمعہ کی رات تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین اور انصار نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن وہ نوجوان جو کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کا اس پر اصرار تھا کہ باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جمعہ کی شب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط جرح میں ہوں اور ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ جرح کے مانند ہے، اور گائے کے ذبح سے مراد میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں نے خواب میں اپنی تلوار کو ٹوٹتے اور پھر جڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ اصحاب کی شہادت کے بعد پہلے سے زیادہ تیزی آ جائے گی اور ہم سنبھل کر غالب آ جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس سے بھی تجربے کار ہونے کی وجہ سے مشورہ طلب کیا گیا، تو اس نے کہا کہ ہم نے جب جب مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے، شکست کھائی ہے، مگر اکابر نوجوان اصحاب نے اسی پر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ وہ دن لے آیا اور زیادہ دوری بھی نہیں ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا تو دشمن ہمیں بزدل سمجھیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ نعمان بن مالک نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بنا پر؟ نعمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں لڑائی میں کبھی بھاگتا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے۔